ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 9 کی یونٹ نمبر 6 نصیر الدین کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں ریڈنگ پر۔ پری ریڈنگ میں ہے ڈو یو لائک ہیومرس اسٹوریز؟ کیا آپ مزاحیہ کہانیاں جو ہوتی ہیں، مزاح سے بری ہوئی کہانیاں، ان کو پسند کرتے ہیں؟ تو یس وی لائک دیم۔ دوسرا کوشچن ہے ہیو یو ایور ہرڈ اباؤٹ نصیر الدین؟ کیا آپ نے کبھی نصیر الدین کے بارے میں سنا اس سے پہلے؟ تو میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتا ہوں۔ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی بچپن میں ان کے بارے میں۔ وہ اس طرح سے ایک لطیفہ تھا، ایک حکایت تھی کہ نصیر الدین نے ایک اخروٹ کو پتھر مارا، تو اخروٹ کو پتھر لگا تو اخروٹ بہت دور جا گرا۔ تو نصیر الدین نے کہا سبحان اللہ، ہر چیز اپنی موت سے بھاگتی ہے۔ تو ریڈنگ پہ آتے ہیں۔ ایوری ایئر نصیر الدین ڈے از سیلیبریٹڈ ان ترکی ود گریٹ پومپ اینڈ شو۔ پومپ اینڈ شو جو ہے ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے شان و شوکت۔ ایوری ایئر ہر سال نصیر الدین کا دن منایا جاتا ہے ترکی کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ دی ایج ان وچ ہی لیوڈ، وہ زمانہ جس کے اندر وہ رہے، از ناٹ ایگزیکٹلی نون، وہ ٹھیک طرح سے پتہ تو نہیں ہے، لیکن دیر آر ایون ڈاؤٹس، اس کے اندر کچھ شکوک ہیں، اباؤٹ دی کنٹری آف ہز برتھ، ان کی جو پیدائش کا ملک ہے اس کے بارے میں۔ دی ایرانینز کلیم، جو ایران والے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، ہی واز این ایرانین، کہ وہ ایرانین تھا، کہ اس کا تعلق ایران سے تھا۔ دی ترکس ہیو دیئر اون کلیم، جو ترکی ہیں، ترک کے رہنے والے، ان کا اپنا دعویٰ ہے۔ دی لیٹسٹ کلیم از دیٹ، جو سب سے لیٹسٹ، سب سے آخر میں ابھی دعویٰ ہوا ہے وہ رشینز کا ہے، وہ روس والوں کا ہے۔ ہو سے دیٹ، وہ یہ کہتے ہیں، ہی واز بورن ان بخارا، کہ وہ پیدا ہوئے تھے بخارا کے اندر۔ وٹ ایور ہز پلیس آف برتھ اینڈ نیشنلٹی مائٹ ہیو بین، ان کی پیدائش کی جگہ یا نیشنلٹی جو بھی ہو، قومیت جو بھی ہو، دی فیکٹ ریمینز دیٹ ہز اینیکڈوٹس، حقیقت رہے گی کہ ان کی اینیکڈوٹس، اینیکڈوٹس کہتے ہیں لطیفے یا حکایات، آر فیمس آل اوور دی ورلڈ، یہ حقیقت رہے گی کہ ان کے حکایات پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ سیورل والیومز آف سٹوریز، کچھ جلدیں ان کی کہانیوں کی، والیومز مینز جلدیں یا البم جو ہوتے ہیں، اباؤٹ نصیر الدین ہیو بین پبلشڈ ان انگلینڈ، نصیر الدین کے متعلق وہ انگلینڈ کے اندر بھی شائع ہو چکی ہیں۔ A translation of stories relating to the funny situations of his life، اور جو ترجمہ ہے ان کی زندگی کے مزاحیہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں، has been published in Chinese، وہ چائنا کے اندر، چائنی زبان کے اندر بھی پبلش ہو چکا ہے، شائع ہو چکا ہے۔ ان رشیا، روس کے اندر، a novel has been published، ایک ناول شائع ہو چکا ہے، about the life of نصیر الدین، نصیر الدین کی زندگی کے متعلق۔ several volumes of his stories، کئی جلدیں اس کی کہانیوں کے، have been published in اردو، وہ شائع ہو چکی ہیں اردو کے اندر، and پشتو، اور پشتو زبان میں۔ they are often repeated by the people، لوگ اکثر ان کو دہراتے ہیں۔ دی اسٹوریز آف نصیر الدین آر پاپولر، نصیر الدین کی کہانیاں مشہور ہیں، بیکاز دے ڈیل ود ایکسپیرینسز آف ڈے ٹو ڈے لائف، کیونکہ وہ روزمرہ کی جو زندگی کے تجربات ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہی ہیڈ بین اے ٹیلر، وہ ایک درزی رہ چکے ہیں، اے مرچنٹ، ایک تاجر، اے ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر، اینڈ اے جج، اور ایک منصف یا جج۔ ہی ہیڈ ٹریولڈ وائڈلی، انہوں نے دور دراز تک سفر کیا ہے۔ ہیئر آر اے فیو امیوزنگ اسٹوریز، یہاں پہ کچھ امیوزنگ، محظوظ کرنے والی کہانیاں اباؤٹ نصیر الدین، نصیر الدین کے متعلق دی گئی ہیں۔ تو لسٹ وائز ہم ایک ایک کر کے ان کو پڑھیں گے۔ تو فرسٹ اسٹوری ہے نصیر الدین ریکویسٹڈ اے فرینڈ نیمڈ جلال، نصیر الدین نے گزارش کی اپنے ایک دوست سے جس کا نام جلال تھا، ٹو اے کمپنی، ساتھ دینے کی، ہم آن اے جرنی، ان کا ایک سفر پہ، اونلی آن ون کنڈیشن، سیڈ جلال، جلال نے کہا کہ صرف ایک شرط پہ، دیٹ یو لینڈ می یور کلاک، کہ تم مجھے ادھار دو گے اپنا چگا، بیکاز مائن از ورن آؤٹ، کیونکہ میرا پھٹا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہاں نیچے میں نے مینشن بھی کر دیا، لکھ بھی دیا ہے، لینڈ اور بارو، لینڈ کہتے ہیں ادھار دینا، بارو کہتے ہیں ادھار لینا۔
تو اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہو رہا تو ایک آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ لینڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے ایل سے، تو یہاں ادھار لینا کا دیکھیں، لینا جو ہے لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ اس کا الٹا ہوگا، لینڈ سے دینا ہو جائے گا اور بارو سے لینا، تو ایل والا جو ہے ایک دوسرے کا الٹا ہو جائے گا۔ That you lend me your clock because mine is worn out، کہ تم مجھے اپنا چوگا دو گے کیونکہ میرا پھٹا ہوا ہے۔ نصیر الدین gave a new and very fine clock to جلال، نصیر الدین نے دیا ایک نیا اور بہت ہی نفیس چوگا جلال کو۔ On the way نصیر الدین met another friend، راستے پہ نصیر الدین ملا اپنے ایک اور دوست سے، and said to him، اور اسے کہا، Sir meet my friend جلال، ملیے میرے دوست جلال سے۔ The clock that he is wearing is mine، چوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ میرا ہے۔ When the friend had left، جب اس کا دوست چلا گیا، جلال protested، جلال نے ناراضگی کا اظہار کیا، پروٹیسٹ کہتے ہیں احتجاج کو، protested احتجاج کیا۔ Why did you tell that man، کیوں تم نے اس آدمی کو بتایا، the clock was yours، کہ چوگا تمہارا ہے۔ نصیر الدین promised، نصیر الدین نے وعدہ کیا that he would not repeat the mistake، کہ وہ اس غلطی کو دوبارہ دہرائے گا نہیں۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ As they proceeded further and visited another friend at his house، جیسے ہی وہ آگے بڑھے اور ملے ایک اور دوست سے اس کے گھر پہ، نصیر الدین introduced his friend، نصیر الدین نے تعارف کرایا اپنے دوست کا جلال کا، thus اس طرح، here is جلال، یہ جلال ہے، an old friend of mine، میرا ایک پرانا دوست، the clock that he is wearing، چوگا جو اس نے پہنا ہوا ہے، is his own، یہ اس کا اپنا ہے۔ جلال became furious، جو جلال تھا وہ طیش میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، اینڈ وارنڈ، اور تنبیہ کی اور خبردار کیا نصیر الدین کو، ناٹ ٹو اسپیک اے ورڈ، کہ کوئی بھی وہ لفظ بھی نہیں کہے گا اباؤٹ دی کلاک، چوگے کے بارے میں، کیونکہ اب اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ پہلے اس نے کہا تھا کہ چوگا یہ میرا ہے، پھر کہا کہ یہ چوگا جو ہے اس کا اپنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو شک ہو رہا ہوگا، اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ اب تم نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ When they visited another of نصیر الدین friends، جب وہ نصیر الدین کے ایک اور دوست کے پاس گئے، he introduced his friend، اس نے تعارف کرایا اپنے دوست کا، meet my friend جلال، ملیے میرے دوست جلال سے، the clock that he is wearing، چوگا جو اس نے پہنا ہوا ہے، اوہ، تو ایک دم سے وہ بات کرتے ہوئے رک گیا، اوہ، I am not supposed to say a word about it، مجھے تو ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، تو ظاہر سی بات ہے اگلا بندہ سمجھ گیا ہوگا کہ یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے۔ دوسری اینیکڈوٹ ہے، a farmer brought a letter to نصیر الدین، ایک فارمر لایا خط، brought جو ہے bring کی سیکنڈ فارم ہے، bring کہتے ہیں لانا، brought لایا، خط نصیر الدین کے پاس، and requested اور گزارش کی him اس سے to read it اسے پڑھنے کے لیے for him اس کے لیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں مختلف پروناؤن یوز ہوئے ہیں، اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو requested him جو لگا ہے نصیر الدین کی جگہ لگا ہے کہ اس سے ریکویسٹ کی نصیر الدین سے، ٹو ریڈ اٹ اسے پڑھنے کے لیے، اٹ لگا ہے لیٹر کی جگہ خط کو پڑھنے کے لیے، فار ہم اس کے لیے، یہ ہم جو لگا ہے فارمر کی جگہ لگا ہے۔ نصیر الدین وانٹیڈ ٹو بی ایکسکیوزڈ، نصیر الدین نے بہانہ بنانا چاہا، جان چھڑانی چاہی، سینگ دیٹ یہ کہتے ہوئے، ہی کوڈ ناٹ ڈو سو وہ ایسا نہیں کر سکتا، بیکاز کیونکہ ہی واز illiterate کیونکہ وہ امی ہے، کیونکہ وہ ان پڑھ ہے۔ دی فارمر سیڈ کسان نے کہا، یو آر ویئرنگ سچ اے بگ ٹربن تم نے پہنی ہوئی ہے اتنی بڑی دستار، اتنی بڑی پگڑی، اینڈ اسٹل کین ناٹ ریڈ اے لیٹر اور پھر بھی نہیں پڑھ سکتے یہ خط۔ نصیر الدین پلیسڈ ہز ٹربن آن دا ہیڈ آف دی فارمر، نصیر الدین نے رکھی اپنی پگڑی فارمر کے سر پہ، کسان کے سر پہ، اینڈ سیڈ اور کہا، ناؤ یو ہیو دی ٹربن اب تمہارے پاس پگڑی ہے، آن یور ہیڈ تمہارے سر پہ، ریڈ دا لیٹر خط پڑھ لو۔ تیسری اینیکڈوٹ ہے، نصیر الدین ہیڈ ٹو ڈاٹرز، نصیر الدین کی دو بیٹیاں تھیں، ون واز میریڈ ٹو اے فارمر ایک کی شادی کسان سے ہوئی تھی، دی ادر ٹو اے برک میکر اور دوسرے کی جو اینٹ بنانے والا ہوتا ہے، اینٹیں بنانے والا اس سے۔ ون ڈے بوتھ آف دیم کیم ٹو سی ہم، ایک دن وہ دونوں بیٹیاں اس کے پاس آئی اسے دیکھنے، اس سے ملاقات کرنے۔ دی فارمرز وائف سیڈ کسان کی بیوی نے کہا، مائی ہسبینڈ ہیز جسٹ سون اے کراپ آف ویٹ میرے جو ہسبینڈ ہیں، میرے جو شوہر ہیں، انہوں نے ابھی بوئی ہے فصل گندم کی۔ اف اٹ رینز اگر بارش ہوتی ہے، ہی ول بائی می این آرنامنٹ
تو وہ مجھے زیور خرید کے دے گا۔ دی ادر سیڈ، دوسری نے کہا، آئی ہوپ اٹ ڈز ناٹ، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں ہوگی، مطلب کہ بارش نہیں ہوگی۔ مائی ہسبینڈ ہیز جسٹ میڈ اے لارج نمبر آف برکس، میرا جو شوہر ہے اس نے ابھی ہی ایک بڑی تعداد میں اینٹیں بنائی ہیں، وچ آر ریڈی فار بیکنگ، جو پکائی کے لیے تیار ہیں۔ اف اٹ ڈز ناٹ رین، اگر بارش نہیں ہوتی، ہی ول بائی می این آرنامنٹ، تو وہ مجھے زیور خرید کے دے گا۔ نصیر الدین سیڈ، نصیر الدین نے کہا، آئی کین پرے فار ایدر آف یو، میں تم دونوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں، بٹ آئی ڈو ناٹ نو، لیکن مجھے علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، فار وچ ون آئی شوڈ پرے، کہ مجھے کس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دونوں ایک بیٹی کہہ رہی تھی کہ بارش ہو، دوسری کہہ رہی تھی کہ نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے جو والد ہوتا ہے اس کی محبت تو دونوں بیٹیوں کے لیے ہوگی، اس وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتہ کہ میں دعا کس کے لیے کروں۔ چوتھی انیکڈوٹ ہے، ونس تھیوز انٹرڈ نصیر الدین ہاؤس، ایک مرتبہ جو چور ہیں، تھیوز جو تھیف کی جمع ہے، چور، انٹرڈ داخل ہوئے نصیر الدین ہاؤس، نصیر الدین کے گھر، ہی ہڈ ہمسیلف، اس نے چھپایا اپنے آپ کو، ان اے کپ بورڈ، الماری کے اندر، دی تھیوز چور، آفٹر رین سیکنگ، رین سیک کہتے ہیں لوٹنا یا جو چھان بین کرنے کے بعد، تلاشی لینے کے بعد، دی ہاؤس گھر کی، ریچڈ دی کپ بورڈ پہنچے الماری تک، اینڈ اوپنڈ اٹ اور اسے کھولا، الماری کو کھولا۔ دے آسکڈ ہم، انہوں نے اس سے پوچھا، وائی ہی واز ہائیڈنگ ہم سیلف ہیئر، کیوں وہ اپنے آپ کو یہاں چھپا رہا تھا۔ نصیر الدین آنسرڈ، نصیر الدین نے جواب دیا، بیکاز آف شیم، شرم کی وجہ سے، دیٹ دیئر از نتھنگ ورتھی آف یو، کہ آپ کے لائق یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ان مائی ہاؤس، میرے گھر میں۔ پانچویں انیکڈوٹ ہے، ون ڈے نصیر الدین واز رائڈنگ ہز ہارس، ایک دفعہ نصیر الدین اپنے گھوڑے پر سفر کر رہا تھا، دی ہارس ٹک فرائٹ، تو جو گھوڑا ہے وہ بدکنا سٹارٹ ہو گیا، اچھلنا سٹارٹ ہو گیا، اینڈ سٹارٹ ٹو گیلپ، اور اچھلنے کودنے لگا۔ اے پرسن آسکڈ نصیر الدین، ایک شخص نے نصیر الدین سے پوچھا، ویئر واز ہی گوئنگ سو فاسٹ، وہ اتنی تیزی سے کہاں جا رہا ہے۔ تو نصیر الدین نے کہا، ڈو ناٹ آسک می، مجھ سے نہ پوچھو، آسک مائی ہارس، میرے گھوڑے سے پوچھو، ہی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا، کیونکہ گھوڑا جو ہے اپنی مرضی سے تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ چھٹی انیکڈوٹ ہے، وانس نصیر الدین واز اینگری ود ہز وائف، ایک مرتبہ نصیر الدین اپنی بیوی پہ غصہ ہوا، ہز وائف آسکڈ ہم، اس کی بیوی نے اسے کہا، ٹو گو آؤٹ اینڈ واک آن دا روڈ، چلے جاؤ اور سڑک پر چہل قدمی کرو۔ وین ہی ہیڈ واکڈ فار 2 days، جب وہ 2 دن تک چلتا رہا، ہی میٹ اے مین، وہ ایک آدمی سے ملا، گوئنگ ٹوارڈ ہز ہاؤس، جو اس کی گھر کی طرف جا رہا تھا۔ نصیر الدین سیڈ ٹو ہم، نصیر الدین نے اس آدمی سے کہا، وین یو ریچ مائی ہاؤس، جب تم میرے گھر پہنچو، پلیز آسک مائی وائف، تو مہربانی کر کے میری بیوی سے پوچھنا، ویدر آئی شوڈ کنٹینیو واکنگ، آیا کہ کیا مجھے اور چلنا چاہیے، چلنا جاری رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ساتویں انیکڈوٹ ہے، سم ون آسکڈ نصیر الدین اباؤٹ ہز ایج، کسی نے نصیر الدین سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، ہی آنسرڈ، اس نے جواب دیا، 3 years older than my brother، بھائی سے 3 سال زیادہ، میں اپنے بھائی سے 3 سال بڑا ہوں۔ ہاؤ، کیسے، دی مین آسکڈ، آدمی نے کہا، تو نصیر الدین نے کہا، مائی برادر ٹولڈ سم ون، میرے بھائی نے کسی کو بتایا تھا، دیٹ آئی واز 2 years older than him، کہ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں، سنس 1 year has passed، کیونکہ 1 سال گزر چکا ہے، when he said، جب اس نے یہ بات کہی تھی، اٹ مینز، اس کا مطلب ہے، ناؤ آئی ایم 3 years older than him، تو اب 1 سال اور گزر چکا ہے، تو اب میں اس سے 3 سال بڑا ہو گیا ہوں۔ اف آئی گرو ایٹ دس ریٹ، اگر میں اسی ریشیو کے ساتھ، اسی سپیڈ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ بڑھتا رہا، آئی شیل سون بی ہز گرینڈ فادر، تو میں جلد ہی اس کا دادا بن جاؤں گا۔ 8ویں انیکڈوٹ ہے، نصیر الدین وینٹ ٹو سی اے رچ مین، نصیر الدین ملاقات کے لیے گیا ایک امیر آدمی سے، گیو می سم منی، ہی ریکویسٹڈ، تو نصیر الدین نے التجا کی کہ مجھے کچھ پیسے دے دو۔ دی رچ مین آسکڈ وائی، امیر آدمی نے کہا، کیوں؟ نصیر الدین سیڈ، نصیر الدین نے کہا، آئی وانٹ ٹو بائی این ایلیفینٹ، میں ایک ہاتھی خریدنا چاہتا ہوں۔ اف یو ہیو نو منی، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یو کانٹ افورڈ ٹو کیپ این ایلیفینٹ، تو تم استطاعت نہیں رکھتے ایک ہاتھی رکھنے کی۔ ریپلائڈ دی رچ مین نے جواب دیا۔
I came here, میں یہاں آیا ہوں. said نصیر الدین, نصیر الدین نے کہا, to get money, پیسے لینے کے لیے, not advice, نہ کہ نصیحت. اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایڈوائس یہاں دیکھیں ورڈ ہے تو یہ ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہے نصیحت. اگر یہ ایڈوائز ہو جاتا, آئی سی ای کی جگہ آئی ایس ای ہو جاتا ایڈوائز, تو وہ ورب بن جاتا جس کا مطلب تھا نصیحت کرنا. یہ ناؤن ہے جس کا مطلب ہے نصیحت اور یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. نویں اینیکڈوٹ ہے, نصیر الدین کلائمڈ انٹو سم ونز کچن گارڈن. نصیر الدین جو مکان کا باغیچہ ہوتا ہے, مکان کے اندر جو کسی نے اپنا چھوٹا سا باغ بنایا ہوا ہوتا ہے, وہاں چلا گیا. اینڈ اسٹارٹیڈ فلنگ, اور شروع کیا بھرنا, a sack, ایک تھیلا, with everything, ہر چیز کے ساتھ, that he could lay his hands on, جتنا اس کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا ہر چیز کو وہ تھیلے میں ڈالنا سٹارٹ ہو گیا. دی گارڈنر saw him, جو باغبان تھا, جو مالی تھا, اس نے دیکھا اسے. اینڈ کیم رننگ, اور دوڑتا ہوا آیا. واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, تم یہاں کیا کر رہے ہو, ہی آسکڈ, اس باغبان نے پوچھا. آئی واز بلون ہیئر بائی اے ونڈ, تو آگے سے نصیر الدین نے کہا کہ ہوا مجھے جو ہے یہاں اڑا کے لے آئی ہے. ریپلائڈ نصیر الدین, نصیر الدین نے جواب دیا. اینڈ ہو اپروٹیڈ دی ویجیٹیبلس, تو باغبان نے کہا, مالی نے کہا کہ یہ سبزیاں جو ہیں کون اکھاڑ رہا ہے, زمین سے, جڑوں سے کون اکھاڑ رہا ہے. آسکڈ دی گارڈنر, آئی کاٹ ہولڈ آف them ٹو اسٹاپ مائی سیلف بینگ سویپٹ along, تو نصیر الدین نے کہا کہ میں نے ان کو پکڑا تھا جو ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا, تو اپنے آپ کو روکنے کے لیے ان کا سہارا لیا. اینڈ ہاؤ کمز دیٹ دیر آر ویجیٹیبلز ان دیٹ سیک, تو پھر یہ جو سبزیاں تھیں یہ اس تھیلے میں کیسے آئی. دیٹ از جسٹ وٹ آئی واز ونڈرنگ, یہی وہ بات ہے جس پہ میں حیران ہو رہا تھا. وین یو انٹرپٹیڈ می, جب تم نے دخل اندازی کی, جب مداخلت کی, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سبزیاں تھیلے میں کیسے آئی. نصیر الدین سیڈ, نصیر الدین نے کہا. 10ویں اور لاسٹ اینیکڈوٹ ہے, اے نیبر کالڈ آن نصیر الدین اینڈ سیڈ, ایک پڑوسی نصیر الدین کے پاس آیا اور کہا, آئی وانٹ ٹو بارو یور ڈنکی, مجھے تمہارا گدھا ادھار لینا ہے. یہاں پہ دیکھیں جو ورب آیا ہے وہ ہے بارو. بارو کا مطلب آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ادھار لینا ہوگا, جو لینڈ ہوگا اس کا مطلب ہوگا ادھار دینا. تو یہاں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ادھار لینا ہے تمہارا گدھا. آئی ایم سوری, میں معذرت چاہتا ہوں. سیڈ نصیر الدین, نصیر الدین نے کہا. بٹ آئی ہیو آلریڈی لینٹ اٹ آؤٹ, تو یہ لینڈ کی سیکنڈ فارم ہے, لینٹ اٹ آؤٹ, میں پہلے ہی اسے ادھار دے چکا ہوں. تو آپ دیکھیں لینڈ کا مطلب ہے ادھار دینا. ایز سون ایز ہی ہیڈ اسپوکن, جیسے ہی وہ یہ بولا تھا, دی ڈنکی بریڈ, جو گدھا ہے وہ ہنہانے لگا, جو گدھے کی آواز ہوتی ہے ڈینچو ڈینچو کی, وہ نکالنے لگا. دی ساؤنڈ کیم فرام نصیر الدین اسٹیبل, تو یہ اسٹیبل ورڈ نہیں ہے, اسٹیبل ہے جو گھوڑے یا گدھوں کا ایریا ہوتا ہے جس کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے, اسٹیبل. دی ساؤنڈ کیم فرام نصیر الدین اسٹیبل, جو آواز تھی وہ آئی نصیر الدین کے اسٹیبل سے. بٹ نصیر الدین, لیکن نصیر الدین, آئی کین ہیئر دی ڈنکی ان دیئر, میں گدھے کو سن سکتا ہوں یہاں پہ. دی مین سیڈ, آدمی نے کہا. As he shut the door in the man's face, Nasir al-Din said with dignity, a man who believes the words of a donkey in preference to my words, وہ آدمی جو میرے الفاظ کے اوپر گدھے کے الفاظ کو ترجیح دیتا ہے, does not deserve to be lent anything, تو وہ کسی بھی چیز کو ادھار دینے کا حقدار نہیں ہے. تو الحمدللہ نصیر الدین یونٹ نمبر 6 کی ٹرانسلیشن مکمل ہو چکی ہے. مزید انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے اور اس بک کی ایکسرسائزز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.